اسلامی تاریخ ایسے عظیم سپہ سالاروں سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے نہ صرف مسلمانوں کی سرزمینوں کو دشمنوں سے آزاد کرایا بلکہ امت مسلمہ کے دلوں کو بھی امید اور ہمت سے بھر دیا۔ انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک نام ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ علیہ کا، جنہوں نے نہ صرف بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کرایا بلکہ پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ایمان، عزم اور اخلاص کے ساتھ کوئی بھی عظیم مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک سلطان کی نہیں بلکہ اسلامی غیرت، حوصلے اور قیادت کی مثال ہے۔ ابتدائی زندگی اور پس منظر، پیدائش اور خاندان۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ علیہ کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ آپ کی پیدائش 1137 ء 532 ہجری میں عراق کے شہر تکریت میں ہوئی۔ آپ کے والد نجم الدین ایوب ایک نیک، بہادر اور دور اندیش شخص تھے۔ آپ کا خاندان کرد نسل سے تعلق رکھتا تھا لیکن عربی اور اسلامی تہذیب میں رچا بسا تھا۔ پیدائش کی رات آپ کے والد کو ایک خواب آیا کہ ان کا بیٹا بڑا ہو کر اسلام کا جھنڈا سربلند کرے گا اور بیت المقدس کو کفار کے قبضے سے آزاد کرائے گا۔ اسی وجہ سے بچپن ہی سے آپ کی تربیت نہایت خاص انداز میں کی گئی۔ بچپن اور تعلیم۔ صلاح الدین نے بچپن ہی سے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ ان کے استاد ان کی ذہانت، عاجزی اور قوت حافظہ کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ بچپن میں آپ زیادہ تر عبادت، مطالعہ اور شہسواری میں مشغول رہتے تھے۔ آپ نے تیر اندازی، گھڑ سواری اور تلوار بازی میں خاص مہارت حاصل کی۔ صلاح الدین کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ سادہ لباس پہنتے اور سادہ زندگی گزارتے۔ یہی سادگی آگے جا کر ان کے کردار کی بنیاد بنی۔ اسلامی دنیا کی حالت اور صلیبی جنگیں۔ صلاح الدین ایوبی کی جوانی کے زمانے میں اسلامی دنیا انتشار کا شکار تھی۔ مسلمان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ہر حکمران اپنی طاقت بڑھانے میں مصروف تھا، جبکہ دشمن متحد ہو کر اسلام کو کمزور کر رہا تھا۔ اس وقت صلیبی جنگیں، کروسیڈز، جاری تھیں۔ یورپ سے عیسائی بادشاہ اور فوجیں مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو رہی تھیں۔ انہوں نے بیت المقدس، یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا اور ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا۔ جہاد کا آغاز اور پہلا کردار۔ نجم الدین ایوب اور عماد الدین زنگی۔ صلاح الدین کے والد نجم الدین ایوب شام کے عظیم حکمران عماد الدین زنگی کے زیر سایہ خدمت کرتے تھے۔ عماد الدین ایک شجاع اور نیک شخص تھے جن کا مقصد اسلامی ریاستوں کو متحد کرنا اور صلیبیوں کو شکست دینا تھا۔ عماد الدین کے بعد ان کے بیٹے نور الدین زنگی نے قیادت سنبھالی۔ نور الدین زنگی نہایت نیک، عادل اور بہادر حکمران تھے۔ انہی کے دور میں صلاح الدین کی تربیت اور رہنمائی ہوئی۔ صلاح الدین کا پہلا جہاد۔ صلاح الدین جوان ہوئے تو انہوں نے اپنے ماموں اسد الدین شیرکوا کے ساتھ جہاد میں حصہ لینا شروع کیا۔ اسد الدین شیرکوا نور الدین زنگی کے عظیم جرنلوں میں سے تھے۔ 1164 ء میں نور الدین زنگی نے صلاح الدین کو مصر کی مہم پر بھیجا تاکہ وہاں کے حکمرانوں کو صلیبیوں سے بچایا جا سکے۔ یہ وہ وقت تھا جب صلاح الدین نے پہلی بار میدان جنگ میں اپنی صلاحیتیں دکھائیں۔ مصر کی فتح اور اقتدار کا آغاز۔ مصر میں اصلاحات۔ 1169 ء میں اسد الدین شیرکوا کے انتقال کے بعد صلاح الدین کو مصر کا وزیر اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ یہ صلاح الدین کی زندگی کا ایک بڑا موڑ تھا۔ انہوں نے مصر میں سود اور حرام کاروبار ختم کیے، فوج کو مضبوط کیا، اسلامی قوانین نافذ کیے، مساجد اور مدارس قائم کیے۔ یہ سب دیکھ کر عوام نے انہیں ایک نیک اور عادل حکمران مانا۔
نور الدین زنگی کی وفات 1174 حمزہ میں نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد شام میں انتشار پیدا ہوا۔ صلاح الدین نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شام کا سفر کیا اور وہاں کے مختلف علاقوں کو اپنے زیر اقتدار لے لیا۔ ان کا مقصد طاقت حاصل کرنا نہیں بلکہ اسلامی دنیا کو متحد کرنا تھا تاکہ صلیبیوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اسلامی ریاستوں کا اتحاد۔ صلاح الدین ایوبی نے چند سالوں میں شام، مصر، حجاز اور یمن کو اپنی قیادت میں متحد کر لیا۔ اب مسلمانوں کے پاس ایک مضبوط سلطنت اور ایک عظیم فوج تھی۔ یہ اتحاد صلیبیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی تھا۔ صلیبیوں کے ساتھ عظیم معرکے۔ جنگ حطین، بیٹل آف حٹین، 1187 حمزہ۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ 4 جولائی 1187 کو صلاح الدین نے صلیبی فوجوں کا مقابلہ حطین کے میدان میں کیا۔ صلاح الدین کی فوج اللہ پر ایمان سے سرشار، نظم و ضبط میں بہترین اور ایک مقصد کے لیے متحد تھی، بیت المقدس کی آزادی۔ یہ جنگ مسلمانوں کی شاندار فتح پر ختم ہوئی۔ صلیبیوں کے بڑے کمانڈر کنگ گائے اور مشہور ظالم رینالڈا ڈی شاتیلون کو قید کر لیا گیا۔ رینالڈا کو اس کے ظلم کے سبب صلاح الدین نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ بیت المقدس کی آزادی 2 اکتوبر 1187۔ حطین کی فتح کے بعد مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ صلاح الدین نے صلیبیوں کے قبضے سے بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے لشکر تیار کیا۔ 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں آزاد ہو گیا۔ یہ وہی بیت المقدس تھا جہاں پہلی صلیبی جنگ کے دوران عیسائیوں نے 70,000 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا تھا، مسجد اقصی کو ناپاک کیا تھا اور شہر کو خون سے بھر دیا تھا، لیکن صلاح الدین نے بدلہ لینے کے بجائے رحم اور عدل کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے عیسائیوں کو امن کے ساتھ شہر چھوڑنے کی اجازت دی۔ یہ وہ عمل تھا جس نے دنیا کو دکھا دیا کہ اسلامی انصاف کیا ہوتا ہے۔ صلاح الدین کا کردار اور اخلاق۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں چند نمایاں صفات یہ تھیں۔ عدالت۔ وہ ہر معاملے میں انصاف کرتے، حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی نرمی یا رعایت نہیں کرتے تھے۔ سادگی۔ وہ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی سادہ کپڑے پہنتے اور عیش و عشرت سے دور رہتے۔ رحم دلی۔ دشمنوں کے ساتھ بھی رحم و کرم کا برتاؤ کرتے۔ مثال کے طور پر بیت المقدس کی فتح کے بعد ہزاروں عیسائی قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ عبادت گزاری۔ وہ 5 وقت نماز باجماعت ادا کرتے اور رات کو تہجد کے لیے اٹھتے۔ صلاح الدین کی وفات 1187 حمزہ کے بعد صلاح الدین نے باقی زندگی اسلامی ریاست کو مضبوط کرنے اور امن قائم کرنے میں گزاری۔ 1193 حمزہ 27 صفر 589 ہجری کو دمشق میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان رو پڑے کیونکہ انہوں نے ایک عظیم رہنما کو کھو دیا تھا۔ ان کی وفات کے وقت ان کے خزانے میں اتنی دولت بھی نہ تھی کہ کفن کے اخراجات پورے کیے جا سکیں۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ وہ دنیا کے مال کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین کا پیغام۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ کوئی بھی ناممکن مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کی طاقت اتحاد میں ہے، انتشار میں نہیں۔ دشمن کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا برتاؤ ضروری ہے۔ قیادت کا اصل معیار عیش و عشرت نہیں بلکہ قربانی اور خدمت ہے۔ اختتامی کلمات۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام تاریخ میں ہمیشہ روشن رہے گا۔
انہوں نے دکھایا کہ جب کوئی شخص اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہو جائے تو اللہ اسے عزت، فتح اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آج کے مسلمانوں کے لیے ضرورت ہے کہ ہم صلاح الدین ایوبی کے راستے پر چلیں، اپنے اختلافات کو ختم کریں اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صلاح الدین ایوبی جیسی قیادت عطا فرمائے اور ہمیں بیت المقدس سمیت تمام مقدس مقامات کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔